آج سے تقریباً 5000 سال پہلے روئے زمین پر سمود نامی ایک قوم آباد تھی جو طاقت و قوت میں اپنی مثال آپ تھی۔ انہیں اپنی قوت و توانائی پر بڑا فخر و غرور تھا۔ وہ اپنی طاقت کے بل بوتے پہاڑوں اور پتھروں کو تراش کر ایسی خوبصورت و دیدہ و زیب عمارتیں بناتے تھے جنہیں دیکھ کر آج بھی ماہرین تعمیرات متحیر ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقت و توانائی کی بے مثال نعمت سے سرفراز فرمایا تھا اور ان میں ایک نبی مبعوث فرمایا تھا جو انہیں توحید و اطاعت الہی کی دعوت دیا کرتے تھے، لیکن وہ قوم کبر و نخوت کے نشے میں چور ہو کر سرکشی و طغیانی پر مصر رہی اور اپنے نبی کے ساتھ ظلم و جور کی انتہا کرنے لگے۔ چنانچہ ان پر قہر خداوندی ٹوٹا اور یوں پوری قوم رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے عبرت کا نشان بن کر رہ گئی۔ قوم سمود کون تھے؟ سمود عرب کے ایک قبیلے کا نام تھا۔ اس قبیلے کے افراد سمود بن رام بن سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد تھے۔ اس کے علاوہ ان کے آباء و اجداد کے متعلق مختلف اقوال ہیں۔ چنانچہ ایک قول کے مطابق یہ قوم سمود بن غاصر بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام کی طرف منسوب تھی۔ حجاز اور شام کے درمیان ایک سرزمین حجر نامی تھی، اسی سرزمین پر یہ قوم آباد تھی۔ آج اسے وادی سمود یا مدائن صالح کے نام سے جانا جاتا ہے، اور جہاں ان کی عجیب و غریب تعبیرات کے نمونے موجود ہیں جو سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتے ہی العلا نامی شہر سے مدائن صالح میں داخل ہونے کا راستہ ہے۔ حکومت سعودیہ نے 1972 میں اس تاریخی سرزمین میں سیاحت کی غرض سے داخلے کی اجازت دے دی ہے، البتہ داخلہ کے لیے وہاں کی حکومت سے اجازت نامہ لینا ضروری ہے۔ قوم سمود میں کون سے نبی مبعوث ہوئے؟ قوم سمود میں جب بت پرستی اور شرک و کفر جیسی نافرمانیاں رواج پذیر ہو گئیں، بے حیائی، فحاشی اور عریانی حد سے بڑھ گئی، انسانی رشتوں کی تقدیس پامال کی جانے لگی، معاشرے میں ظلم و ستم عام ہو گیا اور عدل و انصاف کا جنازہ اٹھ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے اور ایمان و اسلام کی طرف دعوت دینے کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو تاج نبوت پہنا کر ان میں مبعوث فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائیں اور انہیں توحید و اسلام کی طرف بلایا، کفر و شرک اور بت پرستی کی قباحت بیان کی، قوم عاد کے انجام کو یاد دلا کر انہیں عذاب الہی سے خبردار کیا، لیکن ان کو تاہ و نصیبوں کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ وہ طاقت کے نشے میں اس قدر مخمور تھے کہ حضرت صالح کی دعوت پر لبیک کہنے کے بجائے ان کی رسالت کی تکذیب اور ان کا تمسخر کرنے لگے۔ ان کی جرأت سرکشی اس قدر بڑھی کہ وہ عذاب کے مطالبات تک کرنے لگے کہ جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں وہ لے آئیے۔ بت پرستی کی ابتدا کیسے ہوئی؟ اونٹنی کا معجزہ اور قوم کی سرکشی۔ ایک دفعہ قوم سمود کے سردار جندہ بن عمرو نے حضرت صالح علیہ السلام سے عرض کیا کہ اگر آپ حق پر ہیں تو پہاڑ سے ان صفات کی 10 ماہ کی حاملہ اونٹی ظاہر کر کے دکھائیں۔ اگر آپ نے یہ معجزہ دکھایا تو ہم آپ کی دعوت قبول کر لیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے ایمان لانے کا پختہ وعدہ لیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ یکایک پہاڑ کا ایک چٹان شق ہوا اور اس سے ان کے مطالبہ کردہ صفات کے عین موافق اونٹنی نمودار ہوئی۔ پوری قوم حیرت سے اسے تکتی رہی۔ یہ معجزہ دیکھ کر جندہ اپنے مخصوص لوگوں کے ہمراہ قصر اسلام میں داخل ہو گیا، البتہ قوم کی اکثریت اپنی سرکشی و نافرمانی پر قائم رہی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لہٰذا تم اسے تنگ نہ کرو اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، اسے بری نیت سے ہاتھ نہ لگاؤ اور نہ مارو اور ہانکو اور نہ ہی اس کو قتل کرنا، ورنہ اللہ کا سخت عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ چنانچہ اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ باغوں اور ہریالیوں میں چرتی رہتی تھی اور خوب دودھ دیتی تھی۔ قبیلے کے سبھی افراد سیراب ہو جاتے تھے، لیکن دودھ کم نہ ہوتا تھا۔ اونٹنی چونکہ خوب فربا تھی، کہا جاتا ہے اس کا سینہ صرف 60 گز کا تھا
اس وجہ سے پانی بھی خوب پیتی تھی، حتیٰ کہ ایک دفعہ میں تالاب یا کنویں کا سارا پانی پی جاتی تھی۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے پانی کو اونٹنی اور قوم کے درمیان تقسیم فرما دیا تھا کہ ایک دن اونٹنی پیے اور دوسرے دن قوم کے لوگ۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہوا، ترجمہ فرمایا یہ ناکہ ہے، ایک دن اس کے پینے کی باری ہے اور ایک متعین دن تم لوگوں کی۔ اونٹنی کا قتل کیسے ہوا؟ چونکہ اونٹنی کے معجزے کا قوم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تھا، بائی وجہ وہ اگرچہ مومن نہیں ہوئے، تاہم اونٹنی کی کچھ عزت و تکریم ضرور کرتے تھے۔ کافی عرصہ تک تو یہی چلتا رہا، لیکن وہ قوم سرکشی کی انتہا کو پہنچی کوئی تھی، چنانچہ اگر انہیں اب اونٹنی کی موجودگی بھی کھٹکنے لگی تھی، اس کا آزادانہ گھومنا پھرنا اور چرنا انہیں برا معلوم ہونے لگا۔ اونٹنی کی وجہ قوم کو ایک دن چھوڑ کر ایک دن پانی میسر ہوتا تھا، چنانچہ شیطان نے ان کے اندر طرح طرح کے وسوسے پیدا کیے اور انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ اب اس اونٹنی سے جان چھڑائی جائے، یعنی اس کا قصہ تمام کر دیا جائے، لیکن قوم کا کوئی بھی فرد اس شنیع فعل کو انجام دینے پر راضی نہیں ہو رہا تھا۔ سو انہوں نے 2 آزاد منش عورتوں کو اس بات پر راضی کیا کہ تم شراب و شباب کے نشے میں مدہوش کسی نوجوان کو ورغلا کر اونٹنی کے قتل پر آمادہ کرو۔ چنانچہ ان دونوں عورتوں نے مل کر 2 اوباش قسم کے نوجوانوں کو اپنے حسن و جوانی میں متاثر کر کے اس اونٹنی کے قتل پر راضی کر لیا۔ ان کے ساتھ 7 افراد اور شامل ہو گئے۔ چنانچہ حسب مشورہ وہ 9 افراد اونٹنی کے قتل کی غرض سے کنویں کے پاس گھات لگا کر بیٹھ گئے کہ کب اونٹنی آئے اور ہم اس کو ہلاک کر دیں، اور قوم کے دیگر افراد عذاب الہی کے خوف سے چھپ چھپ کر تماشا دیکھ رہے تھے۔ چنانچہ جب اونٹنی کنویں پر پانی پینے کی غرض سے آئی تو مصدع نامی ظالم نے تیر کا وار کیا جو اس کی پنڈلی میں لگا اور خون کا چشمہ جاری ہو گیا۔ اونٹنی کے زخم کو دیکھ کر باقی افراد میں دہشت پیدا ہوئی اور خوف کے مارے پیچھے ہٹنے لگے۔ اتنے میں وہ دونوں عورتیں آئیں اور مردوں کو برا بھلا کہنے لگیں، ان کی مردانگی اور طاقت و قوت پر طعنے کسنے لگیں۔ یہ سب سن کر قبیلے کا طاقتور ترین شخص قدار بن سالف آگے بڑھا اور اونٹنی کے پچھلے پاؤں کے اوپر کے حصے کو تلوار سے کاٹ دیا۔ اونٹنی زخم کی تاب نہ لا کر زمین پر گر گئی۔ ادھر سے ظالموں نے زخم خوردہ اونٹنی پر تیروں اور نیزوں کی برسات کر دی اور یوں اونٹنی کو انہوں نے ہلاک کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اونٹنی کا چھوٹا بچہ پہاڑوں کی طرف بھاگنے لگا اور جس پتھر سے نکلا تھا اسی میں غائب ہو گیا۔ قوم سمود پر کون سا عذاب آیا تھا؟ اب حضرت صالح علیہ السلام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ قوم نے سرکشی و نافرمانی کی ساری حدیں توڑ دی تھیں۔ اب عذاب کا وقت آ گیا تھا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کی ہلاکت و بربادی اور نزول عذاب کی بشارت سنا دی کہ 3 دن کے بعد تم پر قہر خداوندی عذاب بن کر ٹوٹنے والا ہے۔ عذاب کا مرحلہ پہلے ہی دن سے شروع ہو جائے گا۔ پہلے دن تمہارے چہرے زرد یعنی پیلے پڑ جائیں گے، دوسرے دن تمہارے چہرے سرخ یعنی لال ہو جائیں گے، اور تیسرے دن تمہارے چہرے سیاہ انتہائی کالے ہو جائیں گے، پھر چوتھے دن تم پر عذاب الہی نازل ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہوا، پہلے دن ان کے چہرے زرد، دوسرے دن سرخ، تیسرے دن سیاہ پڑ گئے، اور چوتھے دن دوپہر کے وقت ان پر سخت زلزلہ آیا اور آسمان سے ایسی خطرناک چنگھاڑ آئی جس کی وہ تاب نہ لا سکے، اور ان کے جگر پارا پارا ہو گئے، کلیجے پھٹ گئے، اور یوں قوم سمود اپنے انجام کو پہنچ کر نشان عبرت بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے قبر و نخوت کو خاک میں ملا دیا۔ مدائن صالح میں موجود ان کی بوسیدہ عمارتیں آج بھی ان کی ہلاکت و بربادی کی گواہی دے رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت و سرکشی کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں حق تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے۔ سورۃ اعراف میں ترجمہ
بس ان کو سخت سخت چنگھاڑ نے پکڑ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے۔